ہے تو یہ عزادار ماتم کر رہے ہیں. کبھی 6 مہینے کے بے شیر علی اصغر کا جھولا آ رہا ہے تو یہ سوگوار رو رہے ہیں. کبھی قاسم کا جنازہ ہے، کبھی اون و محمد کے تابوت ہیں، کبھی رہوار و ذوالجناح ہے. آپ سوگوار یکے بعد دیگرے کربلا کے اس مظلومی پہ آنسو بہا رہے ہیں، لیکن ان سب پہ رونے والے موجود تھے مگر انہیں رونے نہ دیا گیا. آج دنیا سوال کر رہی اور پوچھ رہی ہے کہ کب تک روگے، کب تک آنسو بہاؤ گے، کب تک گریہ کرو گے، کب تک یہ شب بیداریاں ہوں گی، کب تک یہ جلوس عزا کا سلسلہ رہے گا. میں انہی سے پوچھتا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے. ابھی میں پٹنہ میں 25-24 سفر کو شب میں تھا تو وہاں پر پٹنہ کی میئر لیڈی نان مسلم وہ اسٹیج پر آ گئی اور ایک تابوت کو دے کر کے وہ روتی رہی. میں نے ان سے بلا کے ایک سوال پوچھا تھا، میڈم آپ یہ بتائیے کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر اگر دشمن بھی ہو اور اس کا بچہ پیاسا ہو تو آپ کیا کریں گی؟ بچہ اگر چھوٹا ہو پیاسا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے تو کتنا پانی، ایک بوند پانی چاہیے. لیکن کربلا میں غریب اپنے ہاتھ پہ اپنے 6 مہینے کے بے شیر کو لیے ہوئے سوال آپ کرتا رہا لیکن اسے پانی نہیں دیا گیا. باپ کے ہاتھوں پہ اتنا بڑا تیر مارا گیا کہ بچہ تیر کے ساتھ منقلب ہو گیا. صرف منقلب نہیں ہوا بلکہ بابا کو دیکھ کے مسکرا دیا، اس لیے کہ بابا غم نہ کرنا، مجھے پتا ہے صبح سے جنازے اٹھا رہے ہو، تم سے بے شیر کا جنازہ تمہیں رلا دے گا مگر بابا آنسو نہ بہانا، پریشان نہ ہونا، تمہارا یہ اصغر ہے بابا، تمہاری مظلومیت پہ میں نے خود کو جھولے سے گرایا ہے. رونے والوں گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا. ابھی شبی عباس صاحب نوحہ پڑھیں گے، یکے بعد دیگرے انجمن ہائے ماتمی آج کے شب میں پرسہ پیش کریں گی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے کئی جگہ یہ بات عرض کی ہے، میں آپ کی خدمت میں آج کے شب بیداری میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تابوت کے انتظار کر رہے ہیں نا، حسین کے 18 برس کے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے، ذرا دور دیکھیے، جوان کندھوں پہ لیے کھڑے ہیں تاکہ آپ کی آوازیں بلند ہوں تو پھر وہ تابوت زیارت کے لیے لایا جائے. آپ ماتم کریں، سر و سینہ پیٹیں اور پرسہ پیش کریں. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا. عزیزوں، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اربعین میں ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کے زیارت کے لیے جا رہی ہے کہ اچانک سے کربلا پہنچنے سے پہلے زیارت کا سفر ابھی مکمل نہ ہوا تھا کہ بیٹے کے سینے میں درد اٹھا. جوان بیٹا مر گیا. پورے قافلے والوں نے اس بیٹے کی ماں سے کہا کہ اب بیٹے کا جنازہ ہے، تم ماں ہو لے کے واپس چلی جاؤ، ہم زیارت کو جا رہے ہیں. ماں کا جواب سنیں گے کیا ہوا؟ ماں نے جواب یہ دیا کہ سنو، بیٹے کی میت گھر بھیج دو، میں لیلا کے اکبر کا چہلم کرنے جا رہی ہوں. میں لیلا کے اکبر کا چہلم کرنے جا رہی ہوں. انہی ماؤں نے بیٹوں کو بھیجا ہے جو تابوت لیے کھڑے ہیں. آپ زیارت کریں گے اکبر کا، حسین کے 18 برس کے بیٹے کا. اے سوگواروں آزاداروں، آج اتنا بڑا مجمع تابوت کو کاندھا دینے کے لیے آیا ہے. کل حسین پیاسے تھے، جوان کی میت اکیلے اٹھائی نہ جاتی تھی، آواز دیتے تھے خیموں کے بچوں کی طرف دیکھ کے. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ہار باب ازا ہماری خلقت رونے کے لیے ہے، ماتم کے لیے ہے، پرسے کے لیے ہے. انشاءاللہ صبح میں مصائب کا حکم ہے. میں صبح میں مصائب کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے. اگر حالات سازگار رہے، موقع نے ساتھ دیا تو میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ صبح میں مصائب پڑھوں گا. لیکن صرف ایک فقرہ بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں. جوانوں، کبھی یہ شکوہ نہیں کرنا کہ بہن تمہیں پیار نہیں کرتی. نہیں، بہن تمہیں بہت چاہتی ہے. بہنوں، تم کبھی یہ شکوہ نہیں کرنا کہ بھائی تمہیں چاہتا نہیں. بھائی چھپ چھپ کے تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے. بھائی بھی بہنوں کے لیے چھپ چھپ کے دعائیں کرتی، اس لیے کہ جس نے اکبر کا تابوت اٹھایا ہو وہ کیوں کرنا اپنی بہن سے محبت و پیار کرے. میں کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں، 18 برس کا یوسف جب مدینے سے چلا تھا تو ایک بہن دوڑی ہوئی آئی تھی، بھیا علی اکبر میں بیمار ہوں، بھیا میں زندہ نہ رہ پاؤں گی، بھیا میں مر جاؤں گی. جس نے بابا سے یہ کہا تھا، بابا سواریاں تیار ہیں، سب جا رہے ہیں، بابا میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا میں تیرے اصغر کا جھولا جھلاؤں گی، بابا مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو، تنہائی مار ڈالے گی. رونے والوں کیسی قیامت آ گئی. صبح عاشور نمودار ہوتی ہے،
سغرا ادھر انتظار کر رہی ہے کہ بھیا لینے کے لیے آئے گا. روز دہلیز پہ در پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے جب شام کا سورج ڈوبتا ہے. یہ مصائب کا قیامت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. صبح کا بی بی آ کے بیٹھ جاتی ہے, شام کو جب سورج ڈوبتا ہے تو گھر کی دہلیز پہ رو کے کہتی ہے آج بھی نہیں آیا اکبر, آج بھی نہیں آیا اکبر. روز سامان سفر لیے بیٹھی اپنے اکبر کا انتظار کر رہی ہے. بڑی قیامت ہے رونے والوں, اکبر کا انتظار کر رہی ہے کہ اکبر لینے کے لیے آتا ہوگا, مگر نہیں آیا اکبر. اس کا انتظار رہا. اللہ جانے جب سے فلک پہ محرم کا چاند نکلا ہے یہ بی بی بے چین بہت ہے. ہائے 10 محرم کی صبح بی بی دعائیں کر رہی تھی. ادھر اکبر کا عالم یہ ہے کہ بی بیاں اپنے بچوں کو صبح کے لیے آمادہ کر رہی تھی. ارے قیامت آ گئی جب غریب زہرا نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ اے میرے لال اکبر, پردہ دار بیویوں کی خواہش یہ ہے کہ تم گلدستہ اذان پہ جا کے اذان دے دو. اکبر آمادہ ہوا کہ بابا میری بھی ایک خواہش ہے. کہ وہ کیا؟ کہ بابا میں یہ چاہتا ہوں میری یہ آواز مدینے پہنچ جائے. ادھر اکبر نے کہا اللہ اللہ اکبر کہا. سغرا خوش ہو گئی, سجدہ شکر میں سر رکھ دیا. معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, میرا بھیا مجھے لینے کے لیے آ گیا. نہیں ٹھہر جائیے, تابوت ابھی نہیں آ رہا, 2-4 منٹ میں تابوت آنے والا ہے. سغرا نے سجدہ شکر میں سر رکھا. میں کہتی تھی نا میرا اکبر مجھے لینے کے لیے آئے گا, لیکن آج بھی نہیں آیا اکبر. ادھر عصر عاشور اکبر مرنے کے لیے مقتل میں ہے. بہنیں خیمے میں رو رہی ہیں, لیلا مسلح پہ دعائیں کر رہی ہے. اکبر سینے پہ برچھی کھائے ہوئے خون میں نہایا ہے, تازہ لہو سینے سے ابل رہا ہے. اس منظر کو محسوس کیجئے, کلیجہ پھٹ جائے گا. قیامت آ گئی. غریب باپ کوہنیوں چلتا ہوا. دیکھا کسی ایسے باپ کو جو بیٹے کی میت پہ کوہنیوں چلتا ہوا جائے؟ کوہنیوں چلتے ہوئے بیٹے کی میت پہ پہنچے, اکبر کو آواز دیا. اکبر نے دیکھا بابا آ گئے, ایک ہاتھ اٹھایا, اکبر نے سلام کیا. حسین نے غور سے بیٹے کو دیکھا. آواز دی میرے لال کیا طریقہ بدل گیا؟ کہ بابا کہ تم تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے, آج ایک ہاتھ سے سلام کیوں کرو؟ اکبر کیسے بتائے بابا, سینے میں برچھی کی انی ٹوٹی ہوئی ہے. وہ 2 منٹ میں تابوت آنے والا ہے. قیامت آ گئی. سینے پہ برچھی زخم کو چھپائے ہوئے. کہ بابا ذرا قریب تو آؤ. بیٹے کے چہرے پہ خون کی چھینٹیں پڑی تھی. حسین نے آواز دی ہے میرے لال تمہارے چہرے پہ یہ خون کی چھینٹیں کیسی ہے؟ کہ بابا اتنا بتاؤ تمہارے چہرے پہ خاک کیسی ہے؟ اللہ جانے کہاں کہاں گرتے پڑتے آئے ہو بابا. بے فکرہ اکبر نے ایک مرتبہ آواز دی بابا میری خواہش یہ ہے, بابا میں چاہتا یہ ہوں. کہ میرے لال کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ بابا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بابا میری بہن سغرا میرا انتظار کر رہی ہوگی. اے بابا کیا یہ ممکن ہے؟ آپ امام وقت ہو, حجت خدا ہو. بابا بہن کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. بہنوں والے بھائیوں سنو, شکوہ نہ کرنا کہ بھائی بہن سے محبت نہیں کرتا. اللہ اکبر. اکبر کے چاہنے والوں بہنوں کی محبت کیا ہوتی ہے؟ آؤ کربلا میں دیکھو, سینے پہ برچھی کی نہیں ٹوٹی ہے, خون تازہ ابل رہا ہے. ایک مرتبہ اکبر کہتا بابا بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں. حسین نے کہا 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. اکبر نے دیکھنا شروع کیا. کہ میرے لال کیا نظر آیا؟ کہ بابا مدینہ محلہ بنی ہاشم. بابا گھر نظر آیا. رو کے کہتا سغرا نظر نہیں آئی. روضہ رسول پہ دیکھا, سغرا نظر نہیں آئی. ختم کر دیا. ایک تابوت لانے والوں لے آؤ تابوت استقبال کے لیے کھڑے. کہ بابا سغرا نظر نہیں آتی. کہ اے میرے لال کیسے ہو, بہن کو نہیں پہچان پا رہے؟ کہ بابا کہاں ہے؟ کہ وہ دہلیز پہ دیکھو. کہ بابا وہ تو گٹھری پڑی ہوئی ہے. کہ گٹھری نہیں ہے, تیری بہن سغرا ہے. انتظار میں ضعیف کر دیا ہے.
بات ہوئی برپا رخ کر کے مدینے کا یہ کہنے لگی لیلا آ دیکھ لے صغرا میرے اکبر کا جنازہ اکبر کا جنازہ میرے اکبر کا جنازہ آ دیکھ لے صغرا میرے اکبر کا جنازہ اکبر کا جنازہ ایک زخم تو کہہ رہا ہے بہت سینے کے اندر اور سینے سے کلیجہ بھی نکل آیا ہے باہر اے خون میں ڈوبا میرے اکبر کا جنازہ اکبر کا جنازہ میرے اکبر کا جنازہ ارے خیمے سے کئی بار میں ٹکرا کے گری ہوں ارے میں خاک پہ گر کر بڑی مشکل سے اٹھی ہوں جب لائے ہیں مولا میرے اکبر کا جنازہ اکبر کا جنازہ میرے اکبر کا جنازہ ارے پھٹ جائے گا سینے میں تیرا غموں سے کلیجہ ارے تو 4 برس کی ہے یہ 18 برس کا نہ دیکھ سکینہ میرے اکبر کا جنازہ اکبر کا جنازہ میرے اکبر کا جنازہ ارے جیسے کوئی نابینا ہوں میں ایسے پھری ہوں ارے خیمے کی قناتوں سے میں ٹکرا کے گری ہوں جب خیمے میں آیا میرے اکبر کا جنازہ اکبر کا جنازہ میرے اکبر کا جنازہ ارے بارات نہیں جائے گی دولہا نہ بنے گا ارے سر پر میرے اکبر کے نا اب سہرا سجے گا اے خاک پہ رکھا میرے اکبر کا جنازہ اکبر کا جنازہ میرے اکبر کا جنازہ ارے گہوارے سے رونے کی صدا آئی ہے پیغام ارے 6 ماہ کے پیشیر نے شبیر کو جس دم ارے 6 ماہ کے پیشیر نے شبیر کو جس دم لاتے ہوئے دیکھا میرے اکبر کا جنازہ اکبر کا جنازہ میرے اکبر کا جنازہ ارے یہ سوچ کے چلتا ہے میرے قلب پہ خنجر ارے دفنانے نہیں دیں گے جنازے کو ستم گر بے مور رہے گا میرے اکبر کا جنازہ اکبر کا جنازہ میرے اکبر کا جنازہ لاش پہ کہتی تھی بے کسی رو کر حسین کیسے اٹھاؤ گے لاش اکبر
18 برس کے حسین کے بیٹے کی میت ہے. رونے والوں، حسین اکیلے اس لاشے کو اور میت کو لے کے خیمے کے در پہ آئے. اکبر جب خیمے سے جا رہا تھا مرنے کے لیے تو رو کے کہتا تھا، بابا میرے مرنے کی خبر فوراً میری ماں کو نہ دینا، میری ماں مر جائے گی. ہائے حسین! اکبر نے، بیٹے نے بابا سے کہا تھا میرے مرنے کی خبر فوراً نہ دینا. اے رونے والوں، تابوت 18 برس کے اکبر کا ہے. بہن مدینے میں انتظار کر رہی ہے. ہاں، حسین میت لے کر کے خیمے پہ آئے. کون ماں ہے جو اپنے بیٹے سے ملنا نہیں چاہتی؟ جب سے سنا ہے کہ اکبر آیا ہے، ماں دوڑی ہوئی آئی، آواز دیتی ہے مجھے میرے بیٹے کی میت تک لے کر کے چلو. بیویوں نے کہا بھابھی لیلا ملنے نہ جاؤ گی اکبر سے؟ کہا جانا تو چاہتی ہوں مگر کیا کروں، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، نظر کچھ بھی نہیں آتا ہے. ہائے! اکبر سے ملنے کے لیے ماں آئی ہوگی، سینے میں برچھی کی انی دیکھی ہوگی، ماں تڑپ کے رہ گئی ہوگی. شام کی عورتیں اس شہزادے کا سر نیزے پہ تھا تو کہتی تھی کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. لیکن وہ ماں جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے وہ کہتی تھی نہیں، وہ ماں زندہ ہے، قیدی بنی ہوئی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جس کا 18 برس کا بیٹا ہو وہ قیدی بنی ہو. اللہ اکبر! رونے والوں، آج ہلور کی سرزمین پر حسین کے 18 برس کے بیٹے کا تابوت ہے. یوسف آل محمد کا ماتم ہے. صغرا کے بھائی کا جنازہ ہے. حسین کے 18 برس کی کمائی ہے. قیامت آ گئی. رونے والوں، یہ تابوت لیے ہوئے سوگوار کھڑے ہیں. میری گزارش ہے اپنی دستوں سے کہ وہ سینہ زنی کے لیے آمادہ رہیں. اس جنازے کو غور سے دیکھیں اور یہ محسوس کریں کہ صغرا مدینے میں انتظار کر رہی ہے کہ میرا بھائی مجھے لینے کے لیے آئے گا. لیکن ہاں، یہ اہل حرم چہلم کر کے جب لوٹ کے مدینے آئے، بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین مارے گئے. تو ہر بی بی ملنے کے لیے آئی لیکن بہن ملنے کے لیے نہ آئی. تو کسی نے آہستہ سے کہا صغرا سے جا کے بتا دو کہ تمہارا بھائی آ گیا. عزیزوں، جیسے بی بی نے سنا کہ قافلہ آیا ہے، آہستہ سے کسی نے کہا بی بی لگتا یہ ہے کہ اکبر آ گیا. آئی ملنے کے لیے مگر راستے میں ایک ضعیف بیٹھا ہوا تھا، اس سے کہا گیا کہ ہٹ جاؤ. وہ تڑپ کے کہتا ہے کہ میں ملنے جا رہا ہوں، میں ملنے جا رہی ہوں اپنے بابا اور اپنے بھائی سے. سوگواران امام مظلوم کربلا جیسے ہی سجاد کی آواز سنی، صغرا تڑپ کے رہ گئی. آواز دیا یہ تو میرے بھائی سجاد کی آواز ہے. سجاد نے کہا اے میری بہن، تو اپنے جس بھائی سے پردہ کر کے اپنے جس اکبر سے ملنے کے لیے جا رہی ہے، تیرا اکبر نہیں آیا. آؤ، اسی اکبر کا جنازہ ہے، اسی اکبر کا تابوت ہے. علم مبارک کے ہمراہ یہ تابوت اپنے منزل کی طرف لایا جا رہا ہے. رات بھر زیارت کے لیے رکھا رہے گا. صبح انشاءاللہ اسی تابوت کو کاندھے پر لے کر ماتم کرتے ہوئے یہ سوگوار چلیں گے. سوگواران امام مظلوم کربلا، میں ان جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، خدا کرے تمہاری بہنیں آباد رہیں، خدا کرے تمہارا باپ ٹھوکر کھا کے نہ گرے، خدا کرے ہر بہن کا انتظار نہ رہ جائے، اس کا بھائی سلامت رہے. آج اسی اکبر کا ماتم ہے. ٹوٹی ہوئی پسلیاں لیے زہرا آواز دے رہی ہوگی تمہیں کیا پتا، گھر تو میرا لوٹا گیا ہے. لیجیے وہ تابوت اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ سوگوار کفنی پہنے ہوئے اکبر پہ مر مٹنے کی قسم کھا رہے ہیں. اے اکبر شہزادے، وعدہ رہا جب تک حیات ہے تمہارے بابا کی مظلومی پہ آنسو بہاتے رہیں گے. ارباب آپ کے سامنے شہزادے علی اکبر کا تابوت ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں. لاش اکبر کی جو میدان سے لائے شبیر، آ کے خیمے میں بھرے درد سے بولے دل کے، لٹ گئی لیلا کی 18 برس کی جاگیر، اور ٹکڑے ٹکڑے ہے پسر، آ کے سنبھالو ہم شیر.
بخشے جا کے مسند کوئی خیمے میں بچھا دو زینب اور قبل رولا شہ اکبر کو لٹا دو زینب دیکھا سب بیویاں بیٹھی ہیں کریا کر یہ بہن روتی ہے لاشے پہ پچھا